أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے تحویل قبلہ سے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ اب مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تقریباً 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ شریف کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ تھیں، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، کی خواہش تھی کہ پھر بیت اللہ شریف کی طرف نماز کر کے پڑھنی شروع کر دیں۔ تو 17 مہینوں کے بعد اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ اب وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس پر اللہ جل جلالہ نے وہ حکم تو آگے آئے گا، لیکن یہاں پر پہلے سے اللہ پاک کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ یہود و نصارہ اس پر اعتراض کریں گے، اور ان بڑے بڑے اعتراضات کریں گے کہ یہ اس میں کیا بات تھی کہ مسلمان اپنے قبلے کو چھوڑ کر جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب دوسری طرف انہوں نے رخ کر دیا، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ تو بس صرف یہ ان کے اعتراضات بتانے کے لیے اور ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے، جیسے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے اور کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اس قبلے کی رخ کو یعنی تبدیل کر دیا۔ سیقول السفہاء، عن قریب کہیں گے بیوقوف، من الناس، لوگوں میں سے جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں وہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے پیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، یعنی وہ بیت اللہ شریف کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، پھر مدینہ منورہ میں پھر ان کے رخ کو کس نے پیر دیا کہ وہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز کا رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ گویا مشرق اور مغرب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ساری جہتیں اللہ جل جلالہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اگر حکم دیا ہے کہ تم مشرق کی طرف نماز پڑھو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک مشرق کی طرف ہے، اور مغرب کی طرف اگر حکم دیا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک مغرب کی طرف ہے۔ اللہ پاک جہتوں سے پاک ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رخ، قبلے کے رخ جو ہوتے ہیں، یہ بذات خود کوئی تقدس کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ جل جلالہ کے امر کرنے کے بعد، حکم کرنے کے بعد کہ تم اس طرف رخ کرو تاکہ سارے مسلمانوں کا رخ ایک طرف ہو، اس لیے اللہ جل جلالہ حکم فرماتے ہیں کبھی بیت المقدس کی طرف اور کبھی بیت اللہ شریف کی طرف، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستے کی۔ سیدھے راستے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو پھر اس بات کی سمجھ اور ادراک نصیب فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اصل رخ نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کا رخ ہے یا بیت المقدس کا رخ ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ پاک کا حکم جس طرف بھی ہو جائے
اس طرف ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تو یہ جس کو اللہ چاہتے ہیں یہ ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنا لیا ہے۔ معتدل امت سے مراد یہ ہے کہ اس امت کو اللہ جل جلالہ نے جو احکام دیے ہیں وہ اتنے اعتدال والے ہیں کہ قیامت تک کے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے گواہ بن جاؤ، تاکہ تم ہو گواہ علی الناس، لوگوں پر گواہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ دوسرے نبیوں کی امتی وہ انکار کریں گے، صاف انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت یہ گواہی دے گی کہ نہیں، ان کے پاس نبی آئے تھے، اور اگرچہ ہم خود اس میں یعنی موجود نہیں تھے ان امتوں میں کہ ہم دیکھتے کہ نبی آئے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا تھا، اور ان کے بارے میں تفصیل سے جو کتاب اللہ پاک نے ان پر نازل کی تھی اس میں یہ تفصیل موجود تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا ہے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی آنکھوں کے مشاہدے سے بھی زیادہ یقین تھا۔ تو گویا اس طرح سے اللہ پاک ان کو قیامت والے دن گواہ بنائیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، مسلمانوں کے بارے میں تصدیق کریں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میری امت، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں بنایا، مقرر کیا اس قبلے کو کہ جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس کے قبلے کو، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن اس شخص سے، ينقلب على عقبیہ، کہ جو اپنے پیروں پر الٹا پھرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ حکم بڑا مشکل تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے اوپر مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ گویا صدیوں سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، بعض علماء نے لکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور پھر مکہ مکرمہ میں مسلمان اگر بیت اللہ شریف کی طرف نماز کا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اب ان کو اچانک اس طرح سے بیت اللہ کی رخ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملے، یہ یقیناً ان کے لیے ایک گراں چیز تھی، مشکل چیز تھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس کو ہدایت دی ہو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو اللہ پاک سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں کہ جہاں اللہ حکم دے گا ہم وہاں نماز پڑھیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ گویا اس سے علماء نے مراد لیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خدشہ تھا کہ کچھ ان کے ساتھی دوسرے جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، وہ اس 17 مہینے کے زمانے میں کہ جب مسلمان بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو یہ جو بعد میں مسلمان تھے ان کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نمازیں خراب نہ ہو گئی ہوں، اس لیے کہ قبلہ پہلے بیت اللہ تھا، اب بھی بیت اللہ بن گیا، بیچ میں صرف چند مہینوں کی خاطر بیت المقدس بن گیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وہ نمازیں ضائع نہ ہو گئی ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ جل جلالہ لوگوں پر البتہ بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بتحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف، فلنولینک، ہم آپ کو ضرور بھی ضرور پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاها، اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی آسمان کی طرف یوں رخ اپنے چہرہ انور کو اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ کب اللہ پاک کی طرف سے حکم آئے گا
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گویا پہلے سے اللہ پاک نے بتا دیا تھا، اطلاع ملی تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے یہ عارضی حکم ہے، یہ مستقل حکم نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف دوبارہ رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قد نرا، بتحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کا اٹھنا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، ہم عن قریب ضرور بضرور تمہیں پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا کہ جس کو تو پسند کرتا ہے، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو پھیر دو مسجد الحرام کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف، وحیث ما کنتم، اور تم جہاں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، ہو تم اپنے چہروں کو، یعنی آئندہ کے لیے بھی تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، ضرور البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، اور اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جل جلالہ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اگر آپ ان کے پاس لاتے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی کو، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور اگر آپ لاتے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی آیت کو، ہر قسم کی نشانی کو، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی تابعداری پھر بھی نہ کرتے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی نہیں ہیں ان کے قبلے کی طرف، ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے ان کی اتباع کرنے والے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی طرف رخ کر کے، یعنی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والے، گویا یہ آپ کی طرف، آپ کے قبلے کی طرف نماز رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، عبادت نہیں کریں گے، آپ نے ان کے قبلوں کی طرف بھی رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی، ان کی اتباع نہیں کرنی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ایک نے اپنا قبلہ بنا لیا ہے، جیسے یہود کا قبلہ تھا بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور عیسائیوں کا قبلہ تھا بیت اللحم، کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس جگہ کو انہوں نے یعنی اپنا قبلہ بنا لیا تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کی کہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر یقیناً آپ کا اس وقت ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اس حکم کو، اس مسئلے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ایک معنی، اور ایک معنی یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یعرفونہ، وہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک بیٹے کا آپس میں مکالمہ ہوا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان، ہو سکتا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ وہ نبی نہ ہو کہ جس کا تم انتظار کرتے تھے، یا جن کی نشانیاں تم بتایا کرتے تھے، یہ کوئی اور نبی ہو۔ تو اس کے باپ یہودی جو تھے انہوں نے کہا کہ اشک فیک ولا اشک فیہ، آپ میں تو مجھے شک ہے کہ آپ میرے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، اس بات میں مجھے شک ہے، لیکن اس نبی میں مجھے شک نہیں ہے، یہ یقیناً وہی نبی ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ پھر ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے، اس کی دین کو، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ لأننا نحسدہ، اس لیے کہ ہمیں ان سے حسد ہے، اور حسد کی وجہ اس یہودی نے کہا کہ کننا نریدہ فی ولد اسحاق، کہ ہم اس کو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چاہتے تھے، کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، وَلَكِنَّهُ جَاءَ فِي وَلَدِ اسماعیل، لیکن یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آئے۔
تو اس بات پر ہم ان سے حسد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان کو اتنا اچھی طرح سے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، وہ جاننے کے باوجود جان بوجھ کر وہ حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز نہ بننا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو حکم ملے بس وہ حکم حق ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے وہ حق ہوتا ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ تو گویا یہ تحویل قبلہ سے متعلق آگے بھی کچھ آیات ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ یہی مضمون چلے گا۔ اتنا کافی ہے آج کے سبق میں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اللہ پاک کے احکام کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔